شہر بیضات سے شہر قیام تک کسٹم کی 2 عمارتوں اور ایک ہوٹل پر مشتمل اسلام قلعے کی سرحدی چوکی ہرات سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھی۔ افغان کسٹم سے جلد ہی فراغت ہو گئی اور ہم کسٹم ہاؤس سے باہر سڑک پر سواری کی تلاش میں آن کھڑے ہوئے۔ یہ سرحد دوسری بین الاقوامی سرحدوں سے مختلف ہے۔ افغان سرحد عبور کرتے ہی ایران نہیں آ جاتا، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان 10-12 میل کا ایک ویران ٹکڑا ہے جو نو مینز لینڈ ہے، یعنی کسی ملک کی ملکیت میں نہیں۔ چونکہ یہاں باقاعدہ آمد و رفت کا انتظام نہیں، اس لیے اس ویرانے کو عبور کرنے کے لیے آپ اپنی تخلیقی صلاحیت، ہمت، اپچ سبھی کا بیک وقت مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس منی صحرا کو پاٹنے کی فکر میں تھے کہ 3 پاکستانیوں سے ملاقات ہو گئی جو سڑک پر دھرنا مارے جمائیاں لے رہے تھے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ہم بھی انہی کے برابر سامان زمین پر رکھ کر بیٹھ گئے اور سواری کی راہ تکنے لگے۔ 2 حضرات تو بندر عباس سے کویت اسمگل ہونے کی فکر میں تھے اور تیسرے جو ذرا ادھیڑ عمر کے تھے اور چہرے مہرے سے ذرا بھی اسپورٹس مین نہیں لگتے تھے، سیالکوٹ کی کسی اسپورٹس فرم کے لیے آرڈر لینے نکلے تھے۔ منزل یورپ تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی لیکن اس پار جانے کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ سیالکوٹ کے شیخ صاحب جو عرصہ دراز سے کاروبار کے سلسلے میں ہر سال یورپ اور افریقہ جاتے تھے، ہمیں اس دوران میں اپنے دوروں کے دلچسپ واقعات سناتے رہے۔ زیادہ تر ذکر ان کی ذاتی وجاہت اور کشش کا تھا، جو بقول ان کے صنف نازک کے لیے بے حد مہلک ثابت ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ جب وہ سوڈان میں گھوم پھر رہے تھے، ایک سیاہ فام جنگلی خاتون ان پر فدا ہو گئیں اور اس نے انہیں اپنے جھونپڑے میں رات بسر کرنے کی دعوت دی، اور پھر وہ سرد آہ بھر کے اپنے خضاب رسیدہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، پھر کیا بتاؤں کہ رات کیوں کر کٹی؟ آپ تو اپنے بچوں کی طرح ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اطالیہ سے یونان سمندری جہاز کے ذریعے سفر کر رہے تھے کہ ایک یونانی لیڈی نے وغیرہ وغیرہ، اور پھر گاہے گاہے آنکھیں بند کر کے گنگنانا شروع کر دیتے۔ ہم ابھی شیخ صاحب کی رومانی داستانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ہرات کی جانب سے ایران آئل کمپنی کا ایک دیو پیکر آئل ٹینکر نمودار ہوا جو ظاہر ہے ایران کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو RCD کے واسطے سے ایران کے سرحدی قصبے یوسف آباد تک لے جانے کی درخواست کی۔ اس نے حامی بھر لی۔ ایک آدمی کے لیے تو اگلی سیٹ پر جگہ ہے اور باقی حضرات ٹینکر کی چھت پر سوار ہو جائیں۔ کرایہ 50 افغانی پیش کی۔ ہم نے شیخ صاحب کی بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اگلی سیٹ الاٹ کر دی اور خود ٹینکر کی آہنی سیڑھی کے ذریعے چھت پر چڑھ گئے جو خاصی بلند تھی۔ پیٹرول کی ٹینکی پر لوہے کی سلاخوں کا جال تھا جس پر بیٹھنا ممکن نہ تھا، اس لیے سامان بچھا کر لیٹ گئے اور جنگلے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہوشیار باش، ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے خبردار کیا۔ ٹینکر آرنا بھینسے کی مانند ڈکارتا ہوا حرکت میں آیا اور ہم عازم ایران ہوئے۔ طاقتور انجن کی پھنکار کچی سڑک کے سینے سے دھول کا غبار اٹھاتی اور ہم اس کی لپیٹ میں آ کر بھوت بن جاتے۔ ٹائر تلے
ایک چھوٹا سا کنکر بھی آ جاتا تو ہم ہوا میں اچھل جاتے۔ میں چھپکلی کی مانند اوندھے منہ لیٹا سلاخوں سے چمٹا ہوا تھا۔ اپنی حالت پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور پھر خوف بھی کہ خوامخواہ ٹینکر پر سواری کی حماقت کی۔ اگر یہ دیو لٹ جائے تو ہزاروں گیلن پیٹرول بھسم کر کے رکھ دے گا۔ چند میل کی مسافت کے بعد جب اچھل کود اور دھول پھانکنے کی عادت ہو گئی تو میں نے سر اٹھا کر علی کی جانب دیکھا۔ وہ ایک کونے میں لیٹا مزے سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ سگریٹ! میرا دماغ الٹ گیا۔ علی! میں نے چیختے ہوئے کہا، سگریٹ بجھا دو۔ وہ کیوں؟ اس نے ایک اور کش لگا کر کہا اور اسی لہجے اس نے جلتا ہوا سگریٹ ہوا میں اچھال دیا۔ اس کو خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ علی کا رنگ بالکل زرد تھا۔ دور تاریکی میں یوسف آباد کی برقی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ ٹینکر کسٹم ہاؤس میں داخل ہوا تو ہم سر سے پاؤں تک دھول میں اٹے پڑے تھے اور جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ حافظ و سعودی کے دیس میں ہمارا تعارف انتہائی گرد آمیز اور غیر شاعرانہ انداز میں ہوا۔ یوسف آباد بالکل وائلڈ ویسٹ کے ایک چھوٹے قصبے سے مشابہت رکھتا تھا۔ گرد آلود چوڑی سڑک، چند قہوہ خانے، ایک دو سرائیں اور پولیس اسٹیشن۔ شب بسری کے لیے ہم نے ایک قدیم سرائے کا انتخاب کیا جس کے وسط میں بوسیدہ تالاب تھا۔ تالاب کے کائی والے پانی کے اندر خودرو گھاس کی تہیں تھیں اور اس کے ساتھ باغ میں جنگلی بیلوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ اس سارے گورکھ دھندے کے چاروں طرف تنگ کوٹریاں تھیں جہاں ہمارا قیام تھا۔ کھانے سے پہلے ہم نے سرائے کے مالک سے غسل خانے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ مسکرا دیا۔ ایران میں غسل خانے نہیں حمام ہوتے ہیں۔ سرائے کے پچھواڑے والی گلی کے کونے پر چلے جائیں۔ میں اور علی جب حمام کے بلند و بالا چوبی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو یوں محسوس ہوا جیسے الف لیلا کے کسی طلسمی غار کا دہانہ کھل گیا ہو۔ خادم نے بڑھ کر سلام کیا اور تولیوں اور چادروں کا بنڈل ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ سفید اور نیلی ٹائلوں سے مزین ہال، کمرے کے درمیان سنگ مرمر کے بنے ہوئے خوبصورت تالاب میں فوارہ ابل رہا تھا۔ تالاب کے گرد کا تمام فرش ایرانی قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا، جہاں ایرانی دہقان کمر کے گرد چادریں باندھے بیٹھے تھے۔ بعض چائے سے دل بہلا رہے تھے اور چند خادموں سے مالش کروانے میں مصروف تھے۔ کمرے کے چاروں طرف حمام ہی حمام تھے۔ خادم نے ایک حمام کا دروازہ کھول کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ حمام 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ میں نے اپنے دھول سے اٹے ہوئے کپڑے طے کر کے تھڑے پر رکھ دیے اور ساتھ والے حصے میں چلا گیا جہاں گرم اور ٹھنڈے پانی کے نل لگے تھے۔ گرم پانی کی تیز دھار میرے جسم کی ساری تھکن اور گرد بہا کر لے گئی۔ لذت اور سکون کی خوشگوار لہر نے مجھ پر غنودگی طاری کر دی اور میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ میں بہت دیر تک نہاتا رہا، یہاں تک کہ میری انگلیوں کے گول سرے پچک سے گئے اور میں وہاں سے اٹھ کر ساتھ والے حصے میں چلا آیا۔ یہاں میں نے ایک چادر اپنی کمر کے گرد باندھ لی اور دوسری کندھوں پر ڈال کر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں بھاپ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار پر آویزاں قد آدم آئینے کی نامالوز سطح پر میرا دھندلا دھندلا عکس ابھر رہا تھا۔ میں اس وقت
ایک موٹا رومن لگ رہا تھا جو ٹوگا باندھ کر روم کے کسی شاہی حمام میں بیٹھا ہوا ہو۔ اتنے میں خادم نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور گرم چائے کا ایک گلاس مجھے تھما دیا۔ میں خاصی دیر تک وہاں بیٹھا چائے اور سگریٹ سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ حمام ایرانی تہذیب کا لازمی جزو ہے۔ رہائشی مکانوں میں غسل خانے تعمیر کرنے کا رواج نہیں۔ لوگ گھروں سے تیار ہو کر حمام میں آ جاتے ہیں اور غسل اور مالش کے بعد یہیں سے سیدھے دفتر یا کاروبار پر چلے جاتے ہیں۔ رات کو پارٹی ہو تو کھانے سے پہلے مہمانوں کو اعلیٰ درجے کے حمام میں مدعو کیا جاتا ہے۔ کاروباری معاملات بھی حمام کے ماحول میں بہتر طور پر طے پا سکتے ہیں۔ امتحان نزدیک آ جائیں تو طالب علم تالاب کے کنارے چادر باندھ کر بڑے سکون سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم حمام سے باہر نکلے تو یوسف آباد تاریک اور خاموش تھا۔ دوسری صبح سورج طلوع ہونے سے بہت پہلے ہم مشت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بس میں سوار اکثر مسافر مشت میں حضرت امام رضا کے روضے کی زیارت کرنے جا رہے تھے۔ خراساں کا زمینی منظر بے حد اکتا دینے والا ہے۔ بھوری بنجر زمین، خشک جھاڑیاں اور چٹیل پہاڑ اتنی بے قاعدگی سے نظر کے سامنے آتے ہیں کہ آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ لیکن صبح اور شام سورج کی کرنیں اس ویران خطے میں بھی رنگ بھر دیتی ہیں۔ اس صبح بھی تا حد نظر سنہری کرنیں اور خاک کے ان گنت روپہلی ذرے نیلگوں آسماں کی وسعتوں میں دمک رہے تھے۔ صحرا کا حسن اس کی وسعت اور نیلے آسماں کے امتزاج سے ہوتا ہے، اور اس وقت ہماری نظریں خوبصورتی کے اس عظیم شاہکار کی چمک سے خیرہ ہو رہی تھیں۔ دوپہر تک ہم جامی کے شہر تورپت جام سے گزر کر شہر فرمان تک پہنچ گئے۔ افغان شہروں کی ویرانی اور بے ترتیبی کے بعد ایرانی شہروں کی صفائی اور خوبصورتی نہایت خوشگوار تبدیلی تھی۔ ستھرے اور کشادہ بازار جن کے گرد پھولوں کی کیاریوں کے ساتھ سفیدے کے درخت کی قطاریں کھڑی تھیں۔ دکانوں کی سجاوٹ میں سلیقے اور ذوق کا رنگ، خشک پوشاک اور ہنسمکھ باشندے۔ فرہمان میں چائے کا وقفہ تھا۔ ہم ایک قہوہ خانے کے باہر فٹ پاتھ پر لگی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ کر شیشے کے صراحی نما نازک گلاسوں میں چائے کا لطف اٹھانے لگے۔ افغانستان کی نسبت موسم خنکی مائل تھا۔ دھوپ کی نرماہٹ بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ ہماری میز کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا ایک ایرانی چھوٹے تیشے کی مدد سے کن کے راکٹ نما ٹکڑے کو چھوٹی چوکور ٹکڑیوں کی شکل دے رہا تھا۔ اس کے تیشے کی ہر چوٹ اتنی نپی تلی ہوتی کہ مجال ہے جو کسی بھی ٹکڑی کے حجم یا وزن میں ذرہ برابر فرق آئے۔ ایک ماہر سنگ تراش کی مانند اس کی ہر کاٹ ایک شاہکار کو جنم دے رہی تھی۔ تیشے کا ایک وار قدرے ترچھا پڑا تو کن کی ایک ڈلی دھپ سے سفید اولے کی مانند ہماری میز پر آ گری۔ میں نے جلدی سے ڈلی اٹھا کر منہ میں رکھ لی اور ایرانی کن تراش کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بلے بلے، اس نے گردن ہلائی اور ہنسنے لگا۔ سامنے گل و رنگ میں رچے ایک قلعے کے درمیان فن بت تراشی کی باریکیوں سے یکسر مبرہ شاہ کا مجسمہ نصب تھا۔ اسے بھی پتھر کے بجائے کن کا ہونا چاہیے، میں نے منہ میں گھلتی ہوئی شیرینی کا مزہ لیتے ہوئے سوچا۔
اتنے میں ڈرائیور نے ہارن بجایا اور تمام مسافر پھر سے بس میں سوار ہو گئے۔ فرمان کے بعد بیابانی کچھ کم ہونے لگی۔ کہیں کہیں خشک پہاڑوں کے درمیان میں جنگلی گلے لالا کے سرخ قالین بچھے ہوئے تھے۔ پچھلے پہر ہم مشت کے نواح میں پہنچے۔ شہر کے افقی خطوط میں سب سے نمایاں امام رضا کے روضے کا سنہری گنبد تھا، جو دوسری تمام عمارتوں سے بلند دھوپ میں چمک رہا تھا۔ بس اڈے پر کھڑی ہوئی فیصلہ ہوا کہ روزے کی زیارت سے بیشتر اسٹیشن سے تہران روانہ ہونے والی گاڑی کا وقت دریافت کر لیا جائے۔ مشت کا ریلوے اسٹیشن حال ہی میں تعمیر ہوا ہے۔ جدید فن تعمیر کے نمونے کی ایک کشادہ اور وسیع عمارت، جس کی چھت ایک خصوصی حیثیت کی حامل ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ستونوں کے بغیر کھڑا ہوا اتنا بڑا اور اونچا چھجا ابھی گر پڑے گا۔ بہرحال اس روز تو بچاؤ ہو گیا۔ اندر داخل ہوئے تو معلومات اور ٹکٹوں کی کھڑکیاں بند تھیں اور پورا ہال بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ایک خاکروب سے معلوم ہوا کہ صبح ایک گاڑی تہران سے آتی ہے جو شام کو واپس چلی جاتی ہے۔ وقفے میں اسٹیشن کے عملے کے ارکان گھر جا کر کہلولہ فرماتے ہیں۔ شیخ اور دوسرے پاکستانی ابھی تک ہمارے شریک سفر تھے۔ انہوں نے انتظار خانے کے بینچ پر استراحت کا ارادہ کرتے ہوئے کہا، مشت سخت مذہبی شہر ہے، مجھے موافق نہیں آ سکتا۔ آپ لوگ زیارت کرائیں، میں سامان کی رکھوالی کرتا ہوں۔ شیعہ مسلمانوں کے نزدیک مشت امام کے روضے کی نسبت سے کربلا اور نجف کے بعد سب سے زیادہ تقدس رکھتا ہے۔ روضے کے صدر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی دونوں طرف تبرکات کی متعدد دکانیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگدار شبیہیں، تسبیحیں، مذہبی قطعے، کیلنڈر، خاک پاک اور ہر مرض کے لیے چاندی کے تعویذ۔ میں نے تھیلے سے اپنا مووی کیمرہ نکالا اور لینس پر آنکھ جما کر روضے کے بڑے گنبد کو فوکس میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ میں فلم بنانے کے لیے بٹن دباتا، کسی کے آہنی ہاتھ نے ایک جھٹکے سے کیمرہ چھین لیا۔ میرے سامنے روضے کا مسلح محافظ سینہ تانے کھڑا تھا۔ فوٹو ممنوع، اس نے قہر آلود نظروں سے میری طرف گھورتے ہوئے کہا۔ میرا جی چاہا وہ ایک نظر ان دکانوں پر بھی ڈالے جہاں روضے کی رنگین تصویریں بک رہی تھیں۔ شمع خارجی، فوٹو ممنوع، اس نے میرے بڑے ہوئے بالوں اور کپڑوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ خارجی کے لفظ پر علی بدک گیا۔ تم خارجی ہوگے؟ میں شیعان حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ قذرباش سمجھے، اور یہ بیچارہ بھی مسلمان ہے۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنے گلے کا تعویذ محافظ کے سامنے لہرا دیا۔ تعویذ پر کلمہ طیبہ تحریر تھا۔ بھلے بھلے، محافظ نے معذرت کرتے ہوئے کہا اور میرا کیمرہ واپس کر دیا۔ ہم شاہ عباس کے تعمیر کردہ بڑے دالان میں داخل ہوئے، جس کی تمام دیواریں بیل بوٹوں سے آراستہ نیلے ٹائلوں سے مزین تھیں۔ میناروں پر سونے کا ملمہ چڑھایا گیا تھا۔ ہر دیوار کے درمیان ایک بلند دروازہ تھا جس کے پہلو میں حجروں کی قطاریں تھیں۔ دالان میں ایران اور دنیا کے ہر خطے سے آئے ہوئے مسلمان عورتیں مرد جمع تھے، بعض نماز میں مشغول اور زیادہ تر آہو بکا میں مصروف۔ امام رضا کی ولادت 770 ہجری میں ہوئی۔
خلفائے وقت مامون الرشید کی خواہش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی ماضی کے اختلافات بھلا کر متحد ہو جائیں۔ اس کوشش میں مامون نے امام رضا کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ساتھ ہی اپنی بیٹی ان کے عقد میں دے دی۔ 819 ہجری میں امام رضا زہریلے انگور کھانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ شیعہ تاریخ دانوں کے مطابق مامون الرشید نے امام کو ایک دعوت دی اور دسترخوان پر سجے ہوئے انگور کے خوشوں کے چند دانوں میں زہر بھروا دیا۔ امام نے کھانے کے دوران خاص طور پر زہر آلود انگور کے دانوں سے اجتناب کیا۔ اس پر مامون نے بذات خود وہ انگور امام کو پیش کیے۔ امام رضا اپنے دوست کی دعوت ٹھکرا نہ سکے۔ انگور چکھ کر وہ فوراً ہی دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی جانب چل دیے۔ مامون نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی امام کو پکار کر کہا، رضا کہاں جا رہے ہو؟ امام رضا نے پلٹ کر جواب دیا، مامون، جہاں تم مجھے بھیجنا چاہتے تھے۔ یہ روایت کہاں تک درست ہے اس کا فیصلہ تو مستند تاریخ دان ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کا راوی دانشگاہ تہران کے شعبۂ تاریخ کا ایک طالب علم تھا۔ دوسری روایت کے مطابق امام کو طوس کے دہقانوں نے شہید کیا تھا۔ امام رضا مامون کے تعمیر کردہ روضے میں دفن ہوئے اور ان کے بعد مامون کی وصیت کے مطابق اسے امام کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آج زائرین مقدس لحد کی زیارت سے قبل خلیفہ مامون الرشید کی قبر پر تھوکتے اور لعنت بھیجتے ہیں۔ ذہن میں کئی سوال ابھرتے ہیں۔ کیا مامون الرشید واقعی ایک ظالم اور ریاکار شخص تھا جس نے امام کی بے پناہ مقبولیت سے ہراساں ہو کر انہیں قتل کروا دیا؟ امام کو جانشین مقرر کرنا اور پھر ان کے پاؤں میں دفن ہونے کی وصیت صراحً فریب تھا، یا پھر رضا کے بچپن کا دوست مامون ایک مخلص انسان تھا جس نے رضا کو اپنا جانشین بنایا، اپنی بیٹی عقد میں دے دی، ان کی موت پر پہرو روتا رہا، عالی شان مقبرہ تعمیر کروایا اور پھر مرنے کے بعد بھی اپنے دوست سے جدا ہونا پسند نہ کیا۔ ہم نے اپنے جوتے اتار کر باہر بیٹھے ہوئے خادم کے حوالے کیے اور چاندی کے بڑے دروازے سے روضے کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ اندر ہال میں زائرین کا بے پناہ ہجوم تھا۔ لوگ جہاں چاہتے فرش پر لیٹ جاتے، سجدہ ریز ہوتے یا چاندی کے دبیز دروازوں کو بے تحاشا چومنا شروع کر دیتے۔ طویل مدت میں کروڑوں عقیدت مندوں کے ہونٹوں سے مس ہوئی یہ چاندی اور مصفا اور چمکدار ہو گئی تھی۔ ماحول میں عقیدت اور جذبے کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ہال کی چھتیں سونے، چاندی اور شیشوں سے مرصع تھیں اور سارا فرش بیش بہا قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ زائرین کے ریلے نے مجھے بھی روضے کی طرف دھکیل دیا۔ جوں جوں روضے کی جالی قریب ہو رہی تھی، زائرین کی آؤ بکا اور گریہ زاری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جدید مغربی لباس پہنے ہوئے ایرانیوں کے دوش بدوش خراسانی چرواہے اور ترکمان خانہ بدوش تھے، جن کی نگاہیں ہال کے وسط میں چاندی کی جالی کے بیچ سیاہ ریشمی پردوں میں ملفوف امام کی قبر پر تھیں۔ وہ روتے، آہیں بھرتے، جالی کا طواف کرتے اور پھر دیوانہ وار ان کی قبر سے لپٹ جاتے۔ مریض اور لاچار اپنا پیراہن جالی سے رگڑتے اور امام سے شفا کی بھیک مانگتے۔ ان کی آنکھیں عقیدت کی گرمی سے جل رہی تھیں، جذبہ ان کو کسی اور جہاں میں لے گیا تھا۔
وہ آج امام کی معصومیت کا حصہ بانٹنے آئے تھے۔ مجھ پر بھی ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج ایک معصوم درویش کو عوام کی عقیدت و جذبے کی معراج نے اس جگہ لا کھڑا کیا تھا جہاں شہنشاہوں کا گزر بھی نہ تھا۔ شاہ عباس پا پیادہ اپنے دارالسلطنت اصفہان سے یہاں آیا۔ دائمی عظمت کا سرچشمہ واقعی عوام ہوتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جالی کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ میرے ساتھ کھڑے ہوئے سیاہ پوش درویش نے ہاتھ اٹھا کر درود پڑھا اور میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ روزے کے باہر دالان میں بالکل خاموشی تھی۔ دھوپ میں سنہری گنبد چمک رہے تھے۔ میں اسی اضطرابی حالت میں صحن کے ساتھ ساتھ چھوٹے سے راستے میں سے گزر کر مسجد گہر شاد میں داخل ہوا تو ایک دم مکمل خاموشی اور گہرے سکون کا احساس ہوا۔ ساری مسجد نیلی روشنی کے سمندر میں نہائی ہوئی تھی۔ خراسان کی ملکہ اور تیمور کی بہو گوہر شاد کی تعمیر کردہ یہ مسجد ایران کی خوبصورت ترین مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ نیلے ٹائلوں کا کام اتنا دیدہ زیب ہے کہ ایک فرانسیسی سیاح نے اسے دیکھ کر کہا تھا، مسجد گوہر شاد کی نیلی دیوار ہی پورا ایران ہے۔ تہران جانے والی گاڑی جب اسٹیشن سے باہر نکلی تو مشہد کا شہر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ امام رضا کے روضے کا سنہری گنبد چھتوں اور کشادہ بازاروں سے بلند نیلے آسمان میں ایک سنہری گولی کی مانند ٹکا ہوا تھا۔ روضے محشر اولین پیغمبران حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام جنت کے سب سے اونچے درجے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پردہ کھینچ دیں گے۔ دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جگہ ہوگی جنہوں نے اماموں کے روزوں کی زیارت کی اور امام رضا کے روزے پر حاضری دینے والوں کا مقام ان سب میں سے بلند ہوگا۔ ایک ایرانی روایت۔ مشہد سے تہران تقریباً 16 گھنٹے کی مسافت پہ ہے۔ خوش قسمتی سے ہم سب کو ایک ہی کیبن میں جگہ مل گئی۔ کھانے کے ڈبے میں ایک عدد خوراک مرغ نوش کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے تاریخ ایران اٹھا لی اور اس کی ورق گردانی کرتا رہا، مگر گاڑی کے شور اور میرے ساتھی کے بے ہنگم خراٹوں نے میرے مطالعے میں خلل ڈال دیا۔ میں نے کیبن کی روشنی گل کر دی اور سونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ باہر مکمل تاریکی تھی اور دور دور کسی آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ شاید نصف شب ہوگی جب مجھے سخت پیاس لگی۔ میں پانی کی تلاش میں سوئے ہوئے مسافروں کے جسم پھلانگتا غسل خانے تک گیا، لیکن پانی کا نل سوائے شوں شوں کی آواز کے اور کچھ برآمد نہ کر سکا۔ میں مایوس ہو کر واپس کیبن میں آ گیا اور پھر اونگنے لگا۔ یکایک گاڑی ایک زوردار دھچکے سے رکی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کھڑکی کا پٹ اوپر چڑھا کر باہر جھانکا۔ کوئی چھوٹا سا قصباتی اسٹیشن تھا۔ ٹمٹماتے ہوئے مدھم روشنی کے ایک کمکمے کے علاوہ سارا اسٹیشن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہمارے ڈبے سے ذرا پرے مٹیالے پلیٹ فارم پر پانی کا ایک نل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور گاڑی سے اتر کر سیدھا نل پر چلا گیا۔ ٹوٹی گھمائی تو خن پانی کی تیز دھار
میرے کپڑوں کو تر کرتی ہوئی پلیٹ فارم پر پھیل گئی۔ میں نے ٹوٹی کا لٹو پیچھے گھما کر پانی کا زور کم کیا اور اس کے نیچے ہتھیلی پھیلا کر اپنے خشک اور گرد آلود ہونٹ بہتے ہوئے پانی کی سطح پر جما دیے۔ سامنے چھت سے لٹکے ہوئے بورڈ پر اسٹیشن کا نام لکھا تھا، جو تاریکی کی وجہ سے صاف پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی کوتاہی نظر کو آنکھیں میچ کر کم کرنے کی کوشش کی۔ یکدم فارسی اور انگریزی کے حروف بورڈ کی سطح سے نکل کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ نشا پور۔ اسٹیشن کی تاریکی چھٹ گئی اور رنگ ابلنے لگے۔ گلے لالا چٹخے، ارغنی لہریں ابھری اور شوق کو شنگ ندیاں گنگنانے لگی۔ عمر خیام کا نشا پور۔ میرے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ شیر و خواب کی یہ وادی مشہد اور تہران کے درمیان پڑتی ہے۔ مجھے اپنی کم علمی پر سخت ندامت ہوئی۔ عطار کا مقتل، خیام کا مدفن، سلجوق طغرل بیگ کا پہلا دارالسلطنت، جہاں دنیا کی عظیم ترین رصدگاہ تعمیر ہوئی، جو نیلی اور نازک ظروف کا مرکز تھا۔ انگریز فٹز جیرلڈ نے عمر خیام کی رباعیات کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا اور وقت کے سب سے بڑے مہندس اور ماہر فلکیات کو بطور شاعر مغرب سے روشناس کیا۔ فٹز جیرلڈ تیسرے درجے کا شاعر تھا، جس کا کلام زبان زد عام نہ ہوا تو اس نے 5-6 برس سرسری طور پر فارسی زبان کا مطالعہ کر کے خیام کی رباعیات کو مغرب کے پسندیدہ فلسفہ نشاط کا رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اہل مغرب مشرق کی رومانوی پڑیا میں بندھے، بابا بعیش گوش کا زہر تریاک سمجھ کر پھانک گئے۔ فارسی کے جید علماء رباعیات کے ترجمے کی صحت پر اعتراض کرتے تو فٹز جیرلڈ کہتا، خوبصورت ترجمہ خوبصورت عورت کی مانند وفادار نہیں ہو سکتا۔ حال ہی میں امریکی شاعر رابرٹ فارسٹ نے ایک اخوان کی مدد سے رباعیات کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ ایک قدیم نسخے سے کیا گیا اور فارسٹ کا کہنا ہے کہ اس میں خیام کی شاعری کو کسی رد و بدل کے بغیر پیش کیا گیا ہے تاکہ اس کی روح برقرار رہے، جبکہ فٹز جیرلڈ میں یہ چیز مفقود ہے۔ مغربی نقادوں نے فارسٹ کی اس مخلصانہ کوشش کو سراہنے کے بجائے الٹا اسے مطلون کیا۔ انہوں نے جیرلڈ کے ترجمے کو ایک ننھی منی چڑیا سے تشبیہ دی جو فضائے بسیط میں محو پرواز ہے، اور فارسٹ کا ترجمہ اس کے مقابلے میں ایک ایسے حنوط شدہ عقاب کی حیثیت رکھتا ہے جو کارنرز پر بے جان پڑا ہے۔ مرد آہن کی ایک دل روز چیخ نے مجھے خواب و خیال کی اس رنگین وادی سے کھینچ کر ایک نیم تاریخ قصباتی اسٹیشن پر پٹخ دیا، جہاں نل کے نیچے میری ہتھیلی خنک پانی کی بوچھاڑ سے یخ ہو چکی تھی۔ میری پیاس ختم ہو چکی تھی۔ ساکن پلیٹ فارم پر گاڑی حرکت میں آئی اور میں بھاگ کر اپنے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ناشتے کے لیے کھانے کے ڈبے میں چلا گیا۔ تلے ہوئے تخم مرغ نان کے ساتھ کھائے اور پھر شیریں چائے پی کر وہیں بیٹھ گیا۔ ہم تہران کے نواح میں پہنچ چکے تھے۔ لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور سرو کی قطاروں کے پرے کوہ البرز کی برف پوش چوٹیاں سورج کی پہلی شعاعوں سے چمک رہی تھیں۔